السلام علیکم ناظرین، میں کرن قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں حاوی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے اس ہفتے میں ہونے والے سیاسی امور کے بارے میں۔ ہمارے حاوی فارم میں آج بہت ہی مشہور اور معروف دانشور، سیاسی اور سماجی رہنما رائے مزمل حسین مہدی صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں سر؟ دعائیں آپ کی۔ سر جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا امریکہ کا دورہ رہا ہے۔ انہوں نے بہت اہم امور پر بات کی ہے، اسلامی فوبیا کے بارے میں بہت ساری لمبی گفتگو کی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حاوی فوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری، جو پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ ہیں اور وہ پاکستان سے تشریف لے گئے ہیں امریکہ کے دورے پر، تو ایک بات ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی تیسری نسل ہے جو اقوام متحدہ کو خطاب کر چکی ہے۔ وزیر خارجہ کے طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کو ایڈریس کیا، وزیر اعظم کی حیثیت سے محترمہ بینظیر بھٹو نے خطاب کیا، پھر صدر آصف زرداری نے اقوام متحدہ کو خطاب کیا، اور اب زرداری صاحب اور ان کے جو فرزند ہیں بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی یو این او کو خطاب کیا۔ اس خطاب میں جو سب سے اہم چیز تھی اسلامو فوبیا پہ۔ اسلامو فوبیا بنیادی طور پر ایک ٹرمنالوجی ہے کہ جو دنیا کے مختلف ممالک مسلمانوں پر ظلم اور تشدد برپا کرنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیتے ہیں، تو اس کو ایک نام دیا گیا اسلامو فوبیا، کہ یہ ایک بیماری ہے لوگوں کو کہ جو اسلام کے پازیٹیو تاثر کی بجائے نیگیٹیوٹی، جو بہت جہالت پہ مبنی لوگوں کی حرکتیں ان کو اسلام پہ امپوز کیا جاتا ہے۔ تو اسلامک جو ورڈ ہے، جتنے بھی اسلامک سربراہان، ان سب نے مل کے اقوام عالم پر یہ ایک بات کی ہے کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اور یہ جو ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایکٹیویٹیز ہیں انہیں فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے وزیر خارجہ، جو پاکستان کے نوجوان ترین وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بہت اہم تقریر وہاں پہ کی ہے اور بتایا ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نیو یارک میں پریس کانفرنس کی، اس میں اسلام کے اندر جو خواتین کو حقوق دیے گئے ان پہ بھی بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اور یہ ایک قومی لیڈر کے شایان شان گفتگو تھی۔ اور آپ جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، لیکن آپ کو بہرحال بطور محب وطن پاکستانی اور ایک سچے مسلمان کے بلاول بھٹو زرداری کی اس تقریر کو اپریشیٹ کرنا پڑے۔ آپ کے خیال میں جو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی ہے، اس پر پاکستان پہ کوئی اچھا امپیکٹ پڑے گا؟ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ لوگوں کو انہوں نے ایک فکر دی ہے کہ انہوں نے 3 چیزوں کا دفاع کیا اپنی گفتگو میں۔ اسلام کا دفاع کیا ہے، اسلام کے اندر خواتین کو جو رائٹ دیے گئے انہیں ڈسکرائب کیا، اور اس وقت جو آئی ایم ایف پاکستان کے عوام پہ ٹیکسز کی بھرمار کروا رہا ہے اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں، ایک طرف سیلاب زدگان کی مدد ہے، دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں سے ہمارا ملک متاثر ہے، تیسری طرف غربت زیادہ ہے، تو اس پہ جتنے انہوں نے بڑا کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ اس کے ظالمانہ وار ہیں آئی ایم ایف کے، اور آئی ایم ایف کو انسان دوست بن کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہماری نوجوان لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے مسائل سے کما حق کو واقف ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی انہیں کیسے ہم نے جا کے سامنا کرنا ہے اور کیسے مسلمانوں کو بچانا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مغرب کیا پراپوگنڈا کرتا ہے۔ مطلب انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جتنے حقوق اسلام نے دیے اس کی مثال نہیں ملتی، اور پاکستان کے اندر خواتین کی جو لبرٹی ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم خاتون رہ چکی ہیں، جج خاتون ہیں، پولیس افسر ہیں، فوج میں ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ گنوایا ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کو بھی حقوق حاصل ہیں، اسلام ایک امن کا دین ہے، اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ٹیکس کی بھرمار کی جو ایک ظالمانہ معاہدہ ہے اس کو بھی کنڈیم کر کے بتا دیا کہ دنیا کو پاکستان کے ساتھ انسانی بنیادوں پہ تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری ہمارے پاس اہم خبر ہے چودھری سرور، جو کہ 2 بار گورنر پنجاب رہ چکے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کاف لیگ جوائن کر لی ہے،
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے مس کرن، یہ جو چوائس سرور ہیں یہ بڑے ہی معروف سیاستدان بھی ہیں اور ان کے انٹرنیشنل بہت زیادہ تعلقات ہیں. یعنی کہ اس وقت یہ ایک ایسا سیاستدان ہے کہ برطانیہ کے اندر اس کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو بھی ریفرینڈم ہوتا، آئرلینڈ میں ایک ریفرینڈم تھا جس میں آئرلینڈ برطانیہ سے علیحدہ ہونا چاہ رہا تھا، تو برطانیہ نے اسپیشل انہیں بلایا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ کام کریں اور یہ آئرلینڈ کو برطانیہ کا حصہ رہنے دیں. ان کا وہاں بھی بہت زیادہ اثر رسوخ ہے. ان کی NGO بہت اچھی ہے، یہ خواتین کے لیے اور بالخصوص پسماندہ لوگوں کے لیے کام بڑا اچھا کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ عمران خان کی طرف سے گورنر بنے تو انہوں نے لاہور میں شاہدرہ کا جو حلقہ ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے سماجی کاموں کے لیے شکار کے طور پہ یا ہنٹ کے طور پہ آپ کہیں کہ رکھا، اور وہاں انہوں نے بہت سارے سماجی کام کیے. وہاں انہوں نے یہ صاف پینے کا پانی جو فراہم کیا اور یہ جو منرل واٹر کے پمپس انہوں نے وہاں لگوائے اور خواتین کی فلاح و بہبود کا بڑا کام کیا. یعنی مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ جنرل عبد الرحمن کے بیٹوں کے بعد اگر کسی نے شاہدرے میں سماجی طور پہ کام کیا ہے تو وہ سرور صاحب تھے. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب صدر زرداری کی گورنمنٹ تھی تو آصف ہاشمی صاحب نے بھی شاہدرے کو بہت زیادہ نوازا ہے، وہاں پر بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں. یہ جو اوور ہیڈ برج اور اس کے علاوہ جو راوی کا ٹول ٹیکس تھا اس کو شاہدرے سے باہر نکالا ہے، کام انہوں نے بھی بہت زیادہ کیے. لیکن وہ بہرحال بدقسمتی سے کہ انہیں ووٹ نہ لوگوں نے کیا. اب یہ چونکہ شاہدرے کو اپنا حلقہ بنانا چاہ رہے ہیں، PTI نے وہاں پر لانچ کیا ہوا ہے معروف گلوکار جو نارووال سے ہیں، سہارا ہسپتال کے ابرار الحق، ان کو، اور نون لیگ کی طرف سے وہاں سے ملک ریاض چونکہ پیدر پہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں تو نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ تبدیلی نہیں کرے گی. تو لہٰذا چوائس سرور صاحب نے میرے خیال میں مسلم لیگ کاف میں اس لیے شمولیت اختیار کی ہے، ایک تو وہاں انہیں ایک بڑا عہدہ مل جائے گا. ابھی وہ تنظیم سازی کے مرحلے میں ہیں، ممکن ہے وہ پنجاب کے صدر آ جائیں، ممکن ہے وہ مرکزی جنرل سیکرٹری آ جائیں، کیونکہ اگر یہ مرکزی جنرل سیکرٹری تو طارق بشیر چیمہ پنجاب کے صدر آ سکتے ہیں، تو وہاں پر انہیں سکوپ زیادہ نظر آ رہا ہے. تو اصل مسئلہ ہے شاہدرے کے حلقے سے الیکشن لڑنے کا، صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ ٹوبا میں بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ٹوبا میں الیکشن لڑیں. ان کو کہا گیا کہ آپ شاہدرے میں آپ نے زیادہ کم، ان کی بیگم ان کی بیٹیاں بھی شاہدرہ کے عوام کے ساتھ مانوس ہو چکی ہیں. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ چوائس سرور صاحب نے کاف لیگ کو جوائن کیا ہے وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے. اور ویسے بھی میں نے آج ہی دیکھا ہے کہ میاں وحید صاحب ان کے کوئی دوست ہیں، انہوں نے وہاں پر پورے شاہدرے میں ان کے وہ خیر مقدمی بینر بھی باقاعدہ مسلم لیگ کاف کا جو انتخابی نشان ہے ٹریکٹر اس کے ساتھ پورے شاہدرے میں لگائے ہوئے ہیں. صحیح، کیونکہ جب نون لیگ کی حکومت آنی تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر برطانیہ میں نواز شریف سے ملاقات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پنجاب کا گورنر بنا دیا جائے. وہ رہے بھی، جب نون لیگ کی حکومت آئی وہ گورنر بنے بھی. اس کے بعد جب PTI کی حکومت آئی تو انہوں نے PTI جوائن کر لی، پھر PTI میں ایز بطور گورنر انہوں نے کام کیا. اب پھر وہ کاف لیگ کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں پتہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا میں جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو اگر میں تلخیص کر کے 2 لائنوں میں بیان کروں تو یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا اثر رسوخ ہے اور برطانیہ چاہ رہا ہے کہ میرا زیادہ بڑھے. تو یہ جو برطانوی کیمپ ہے یہ اس کے بڑے اہم رہنما ہیں، ابھی بھی ہیں برطانیہ میں ان کا بڑا. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی بڑا عہدہ بھی مستقبل میں مل جائے گا اور یہ شاید اسمبلی کا بھی حصہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. آخر میں بات کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں. تو آپ کو پنجاب اور KPK میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، جو حالات ہیں نا پاکستان کے، اب میں بڑا کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. اچھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اپنی سکن سیف کی ہے کہ اس نے شیڈول دے دیا. لیکن ایک خبر 2 دن سے گردش کر رہی ہے تمام قومی اخبارات میں کہ سیکیورٹی اداروں نے باقاعدہ طور پہ متنبع کر دی الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو افغانستان میں جو لڑائی ہے طالبان کی وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے اور قطعی طور پہ حالات اس قابل نہیں ہیں کہ الیکشن کروایا جائے اور دہشت گردی کا خطرہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے دہشت گردی کی وارداتوں میں KP اور بلوچستان میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. وہاں پہ ٹاور اڑا دیے گئے ہیں، وہاں پہ اسکولزوں پہ دھماکے، اور فورسز بھی باقاعدہ
ایک طرف نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ پوری قوت کے ساتھ امپوز کیا جا رہا ہے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے، دوسری طرف یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے تو نظر نہیں آ رہے، باقی دیکھیں۔ لیکن اگر الیکشن نہ ہوئے پی ٹی آئی زیادہ انتشار پسند نہیں ہو جائے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو محفوظ کرنے کا راستہ نکال لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو جو صدر بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کا، اس سے یہ بات بڑی صاف نظر آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک تیسری قوت کے ووٹ بینک کو ڈسٹرائے نہیں ہونے دے گی۔ عمران ان کے ساتھ نہیں چل سکا، وہ عمران خان کو آہستہ آہستہ دور کر دیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو ان کے ماضی سے جن کے ساتھ تعلق ہے، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے طور پہ آئیں گے، اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اگلی حکومت جس کو بھی وہ دیں، پی ٹی آئی ہر جگہ بطور اپوزیشن ایگزسٹ کرے گی، اور پی ٹی آئی کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے مختلف جماعتیں ختم ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی رہے گی، پی ٹی آئی ایک سیاسی قوت ہے، پی ٹی آئی رہے گی، لیکن عمران خان نظر نہیں آ رہے۔ چلیے رائے مزمل صاحب، آپ کے آنے کا، قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ حاوی فارم میں تشریف لے کر آئے، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں دعا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں، کیونکہ اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ شکریہ۔